بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کرنے والے ہیں اس واقعے کا جب یزید کی قبر کو کھدوایا گیا۔ آخر اس واقعے کی کیا وجہ تھی؟ کس نے اور کیوں یزید کی قبر کو کھولا؟ یہ واقعہ یزید کی وفات کے کتنے سال بعد پیش آیا؟ دوستو، یزید نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے معاویہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بے انتہا پیار تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی شہزادوں کی طرح کی گئی۔ یزید چاہتا تھا کہ اس کا یہ بیٹا اس کا حقیقی جانشین بنے۔ یزید نے حکومت سنبھالتے ہی اپنے 2 بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کے بہترین استاد عمر المقصود کے مکتب میں 3 سال کے لیے بھیج دیا۔ شیخ عمر المقصود بھی جانتے تھے کہ یزید کا جانشین معاویہ ہے، اس لیے انہوں نے اس کی تربیت خوب محنت کی۔ 61 ہجری میں جب واقعہ کربلا پیش آیا تو شیخ مقصود کو بہت تکلیف پہنچی، اس لیے آپ نے یزید کے ان 2 بیٹوں کو عصمت اہل بیت سے خوب روشناس کروایا۔ ایک طرف کربلا کا واقعہ پیش آیا اور جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوت اٹھنے لگی۔ دوسری طرف معاویہ جو یزید کا جانشین تھا، اس کی تربیت ایک سچے عاشق رسول کر رہے تھے۔ واقعہ کربلا کے تیسرے سال 683 عیسوی میں یزید عبرتناک موت سے دوچار ہوا تو معاویہ ابن یزید 20 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ جیسے ہی معاویہ ابن یزید تخت نشین ہوا تو استاد محترم کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس نے آتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور محض 40ویں دن لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کر دیا۔ بعض روایت میں معاویہ ابن یزید نے 3 ماہ تک حکومت کی۔ 20 سال کی عمر میں جوانی کا ایسا دور جب انسانی خواہشات کے منہ زور عروج پر ہوتی ہے، یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت حکمرانی کرنا اپنے تمام جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا۔ لیکن معاویہ بن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور حالات کا بہتر باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا ہے، تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے، حکومت کی بھاگ دوڑ تھامے رہے ہیں اور ظلم و ستم و عیش و عشرت کا بازار گرم رکھے ہیں، یہاں تک تو تاج کو چھوڑ دے، اپنے آپ کو ان گناہوں اور ہولناک دردناک عذاب سے دور رکھے۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا۔ اس کا فیصلہ ان سچی تعلیمات اور اس ایمان کے طفیل ہی ممکن ہوا جو اس کی رگ و روب میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک عزم راسی کے ساتھ حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا، پھر خود کو ممبر پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے خدا کی حمد پڑھی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور پھر یوں کہنے لگا: میرے باپ یزید کو جب حکومت ملی تو اپنے اعمال اور بدکاری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا، لیکن وہ بھی اس پر قابض رہا اور اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل میں مشغول رہا اور اپنی ساری زندگی برباد کر دی۔ اس نے رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر بہت ظلم ڈھائے، لیکن اس کی حکومت ختم ہوئی اور دردناک موت نے اس کا خاتمہ کیا۔ آج وہ اپنے اعمال کی سزا پا رہا ہے۔ جب معاویہ بن یزید یہاں تک پہنچا تو اس کا گلا رک گیا۔ وہ کافی دیر تک روتا رہا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ لوگوں سے ہم کلام ہوا: اے لوگو، میں تمہارے اعمال کا وزن نہیں اٹھا سکتا، نہ ہی میں یہ توق اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ حکومت کا شہزادہ حسین اور امام زین العابدین کے حوالے کر دی جائے، یا اب تم خود ہی بہتر سمجھو وہ کرو، یا وہ حکومت کریں جس کا تم انتخاب کرو۔ میں اپنی بیعت سے تم لوگوں پر ہاتھ اٹھاتا ہوں اور اس خلافت کو ٹھکراتا ہوں۔ اور معاویہ بن یزید کے ان جملوں نے محفل کے ایک طوفان برپا کر دیا۔ پھر معاویہ بن یزید ممبر سے اترایا اور اس کی ماں اور اس کے دیگر عزیز و اقارب آئے تو دیکھا روئے جا رہا ہے۔ اس کی ماں نے کہا: کاش تم حیض کا چیچڑا ہی ہوتے، میں تمہارے خبر نہ سنتی۔ اس نے کہا: خدا کی قسم، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ اگر میرے خدا نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لیے برا ہو۔ اس کے بعد بنو امیہ نے اموی شہزادے مروان بن حاکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔ مروان نے اپنا دارالحکومت مستقل طور پر دمشق منتقل کیا۔ بنو امیہ نے شیخ عمر المقصود کو زندہ درگور کر دیا۔ تم نے ایسی تربیت کیوں کی؟ معاویہ بن یزید نے بھرے دربار میں بنو امیہ کو رسوا کر دیا۔ اس کے چند بعد ہی
معاویہ بن یزید کو زہر دے دیا گیا۔ 684 سے 650 تک مروان بن حاکم نے حکومت کی۔ پھر اس کی وفات کے بعد مروان کے بیٹے عبد الملک نے 685 سے 705 تک حکومت کی، ایک طویل عرصے تک حکومت کی۔ پھر 705 سے 715 تک عبد الملک کے بیٹے ولید نے حکومت کی۔ اسی دور میں سندھ، اندلس اور دیگر بہت سی ریاستیں فتح ہوئی، اور اس کے دور میں شہزادہ محمد زین العابدین کو زہر دیا گیا۔ 715 سے 717 تک ولید بن عبد الملک کے بھائی سلیمان بن عبد الملک نے حکومت کی، اور 717 میں عمر بن عبدالعزیز معجزانہ طور پر تخت نشین ہوئے، لیکن ان کو بھی زہر دیا گیا۔ 720 سے 724 سال تک ولید بن ملک اور سلمان بن عبد الملک کے بھائی یزید بن عبد الملک نے حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھالنے رکھی۔ اس کے بعد ہشام بن عبد الملک، ولید بن یزید، یزید بن ولید، ابراہیم بن ولید اور مروان بن محمد نے بالترتیب حکومت کی، اور 750 میں بنو امیہ کی حکومت کا تخت بنو عباس نے الٹا دیا۔ بنو امیہ کا آخری حکمران مروان ثانی ایک انتہائی سست اور ڈرپوک حکمران تھا، جس نے ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں شکست کھائی، اور یوں بنو عباس کی حکمرانی شروع ہوئی۔ تاریخی کتابوں میں درج ہے ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور ان کے بھائی ابو عباس الصفا کو حکمرانی سونپ دی۔ اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی، بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا، اور کربلا کے واقعے میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھود دی گئی۔ اس طرح بنو عباس کے حکمران ابو العباس الصفا نے یزید کی قبر کو بھی کھدوایا، اور یہ کام اس نے اپنی نگرانی میں کروایا۔ وہ چاہتا تھا کہ یزید کی قبر سے نکالے اور اس کی لاش کو سولی پر لٹکائے۔ چنانچہ یزید کی وفات کے 65 سال بعد اس کی قبر اس وقت حکمران ابو جعفر اور ابو عباس کی نگرانی میں کھدوایا گیا۔ جب قبر کو کھدوایا گیا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ قبر میں لکڑیاں کی راکھ، ایک کتے کی اژدہا کے سوا کچھ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے روز ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ، شکریہ۔